شرح بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اے بھائی صاحب آپ نیچے بیٹھ جاؤ اور آرام سے میری بات سنو، ان پیسے کی ضرورت نہیں، نہ نعرے نیچے بیٹھ جاؤ اور دین سمجھو، بس آرام سے بات سنو۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام۔ محفل میلاد مصطفیٰ برائے سال ثواب احمد علی مرحوم حضرت محمد حافظ خلیل اتاری صاحب اور نقدس صاحب قادری اور زیر صدارت پیر طریقت سید ظہور سمیع آل حسینی صاحب، محمد ارحم قادری صاحب، محمد کیسر چشتی صاحب صاحب اور اجاز احمد چشتی صاحب، عزیزان محترم اہل اسلام، موجودہ وقت دے اندر اسی سارے دعویٰ رکھنے ہاں کہ اسی مسلمان ہاں۔ مسلمان صرف زبانی کہن نال مسلمان نہیں بندا، اے کہن تو بعد کہ میں مسلمان ہاں او دے اتے کچھ قانون لاگو ہوندے نے جنہاں نوں مننا چاہیے۔ بندہ آکھے میں مسلمان ہاں تو بت نوں بھی سجدہ کرے تو پھر او دا اسلام کیسا؟ توجہ ہے کہ نا؟ تو بھائی آپ نو سمجھنا ہے، مسلمان آندہ ہے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، بت نوں سجدہ کرتا ہے، مسلمان کیسا؟ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، مرزے قادیانی نہیں منتا ہے، پھر وہ مسلمان کیسا؟ تو 1500 سال دے اندر حضور دے زمانے تو لے کے ہر زمانے وچ ہر دور وچ مسلمانہ دی ایک پہچان رہی ہے، وہ پہچان آپ دی خدمت وچ پیش کر دی۔ جیڑی محفل ہوندی ہے نا، ایک کلاس روم دی طرح ہوندی ہے۔
یہ اہل سنت دا ایجوکیشنل سسٹم ہے، یہ اندر اہل سنت دے دین دے اسلام دے عقائد دی لوگاں نو تبلیغ کیتی جاندی ہے، ٹیچ کیتا جاندا ہے، پڑھایا جاندا ہے۔ تو آپ سٹوڈنٹ کی طرح بیٹھ رہے ہوئے دیش کے ایسا سیکھنا ہے۔ بہتر تے اگر اس بندہ اصل گل کرے کہ جدو کسی عالم دی پیر دی تقریر سنو تو کاغذ پینسل کول رکھو، وہ دے اہم پوائنٹس نوٹ کرو، پھر انہوں ویریفائی کرو اور انہوں یاد رکھو، اور اگر بچ کو غلط لکھیا ہوئے تو وہ دے ریفرنس لو، یہ سارے دا ریفرنس جو، اور عالم نو چاہیے جدو بات کرے نال ریفرنس کوٹ کرے تاکہ بندیاں نو سمجھنے چا آسانی ہوئے۔ عالمی دین مالی دی طرح ہوندہ ہے میں کہنا، اور اہل سنت دی عوام باغ دی طرح ہے۔ تو مالی دی کی ڈیوٹی سوکاں کٹے، جڑیاں فالتو چیزاں شامل ہو گئی انہوں نے کٹ کے باہر کٹ دے، جڑیاں جڑی بوٹیاں ہو گئی انہوں نے تلف کرے، کیڑے دا حملہ ہوئے، جراثیم دا حملہ ہوئے، سنڈی دا حملہ ہوئے تے سپرے کرے۔ جو عالم اپنے مقتدیاں نو مالی دی طرح ٹریٹ نہیں کردا، جو پیر اپنے مریداں وچ مالی دی طرح نہیں رہندا، وہ حق ادا نہیں کردا۔ سمجھ آگئی کہ نہ آگئی؟ ہن ایسے مالی نے جڑے کیڑیاں نہ رڑے نے، وہاں دن تسی پہ جاؤ سپرے ایسی نہیں کرنی، ایسی نقلی کر دے رہا باغ نو پہ جاؤ اسی سپرے نقلی کر دے رہا دے کچھ نہیں ہوگی، جمین تواڈی بھی سمجھ نہیں ہوگی جٹان دی تساں مونجی لائی ہوئے تے آندے اور نیا سویرا تو لیا ہویا ہے انہاں دی چنگی ہوندی ہے باویں مانگی، تے دین دی واری آوے تو تسی آندے جیڑا پھڑدا لبدا جگہ پھاڑ لو تے میں بھلی کرانے۔ آپ فتوہ نوٹ کر لو، علامہ امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ جس محفل وچ روایات صحیح بیان نہ کیتیاں جان، موضوع روایات بیان کیتیاں جان، مسائل غلط بیان کیتے جان، جو خرچہ کرن والا ہے اس نو ثواب نہیں ہوئے گا، گناہ ہوئے گا کہ اس نے لوگاں نے کٹھیاں کر کے گمراہ کیتا ہے، بجائے دین دسن دے بندیاں نو گمراہ کروا گیا۔ یہ چھوٹی جی گل نہیں بجیڑا ویکھیا کانتے ہاتھ دار کے چنگا شیر پڑھدا ہے ان ساتھ لیا ویسے بھی میلاد پڑھنی ہے، وہ میلاد پڑھن دی بجائے بیڑا غرق کر جاتے تھا۔ میرے حضور نے فرمایا اِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانْظُرُوا أَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ، یہ علم تمہارا دین ہے، دیکھو تم اپنا دین کہاں سے لے رہے ہو۔ ہن باغ میرا بیمار نہیں ہوندہ، ہن تے بھائی مالی آپ بیمار نے، مالیاں تے حملہ ہویا ہے، مولوی تو پیر مالی نہیں تے بھائی انہوں نے آپ کٹاڑوں لگ گئے، جراثیم لگے انہوں نے وائرس دے حملے انہوں نے آپ کسی اچھے ڈاکٹر دی ضرورت ہے جڑا پڑھا مولوی نے صحت مند کرے، مڑ مولوی اگر تبلیغ کرے۔
رب دا فضل اور دا کرم اور دی عنایت ہے کہ اللہ نے 15ویں صدی بھی خالص اہل سنت و جماعت والے عقیدے دے سن قائم رکھے اور اس سے دی تبلیغ کرنے ہیں صبح و شام، اور کوئی بات نہیں۔ اب آپ سنو اور یاد فرما لو، عقائد اہل سنت دے اندر متفقن علیہ عقیدہ اہل سنت دا کہ رسول اللہ دی قبر نو میں سجدہ کرنا جائز ہے، قبران نو سجدہ کرنا، قبران تے جا کے گرنا، عوام اہل سنت نو قبر نو چومنا بھی نہیں چاہیے۔ میرے امام احمد رضا فرماندے ہیں قبر تو 2 قدم پیچھے کھڑے ہو گیا کرو، کیونکہ عوام نو اس قدر خبر نہیں، انہوں نے تسی چومن دی اجازت دیتی تے اگلا کام مناپ پہ کر لینا، تو چومنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت مؤکدہ ہے نہ سنت غیر مؤکدہ ہے، مستحب عمل ہے۔ تو جیڑا مستحب خطرہ بنے گناہ دی طرف مائل ہون دا اس مستحب عمل نو چھوڑنا جائے، سمجھ آگیا؟ اے ساڑھے اجاز اور بچے مرید نے انہاں تو پوچھ لو، بکدی اسی اپنے وڈکیاں دی مزار دا بوہا لایا ہے بند رکھنے، شیشہ لگا ہے، 2 قدم پیچھے کھلو کہ جی کسی دعا منگنی ہے تو مانگ لو، منگنی ہوگی اللہ کو، یہ بار لکھ کے لایا ہے دعا اللہ تو منگنی، اللہ واڑیاں دے وسیلے نہ مانگ سکتے ہو، منگنی رب کو۔ بات ہی سمجھ آئی کہ نا؟ عورتاں جانا، انہاں اتے قبراں تے ڈگنا، اور میرے اللہ دے فضل نال پورے آستانے تے مسجد ابا جی دے مزار تے تو ان گلہ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ جتھے گلہ نظر آوے تو سمجھ آئے مذہب دے نام تے بزنس کر رہے۔ آپ بیان کرو جدو بندہ فوت ہو جائے ان دا خرچہ ہے کوئی، اس خط کرانا ہوں دا داڑی دا بابے فوت ہو، بولو برگر منگوانا ہوں دا نہیں، تو انہاں دا ایڈا بڑا جیب کیوں لا چھٹی جے بھائی تھے پائی جاؤ، یہ میں دے ہو جن لوڑ ہے، جڑا آستانے دا خادم ہے کوئی بزرگ سجادہ نشین سدھے اون دیتا کرو، تسی جو پا کے آؤں تو اس موڑ پہ چھکاڑ لینا، تو تسی یہ کنجی ضرور بنائیے، تو بدنام سنیاں کر دیں واہ قبران تھے کاروبار کر دیں جی نہ گلے لائے نا، چلو ملاد تے اسی کدائی نہ کدائی لکھی بکھا سکنے آجے تو انکو آکھے باگ اللہ بکھاؤ، بولے نہیں بھائی صاحب، موڑ بڑا ظلم کی کر دے، اس جیڑا وہ گلہ ہوندہ ہے ان کلو دا تاڑا ماریا ہوندہ ہے، انہیں جیڑے پڑھے لکھے بچے نے انہاں جدو جانا ہے، انہاں ابین سننا ہے، انہاں آکھنا ہے بابا ساڑھا اندہ اندہ گھر سہ رہو، ساڑھا مال پیران دے حوالے، ابا اندہ ہے گھر سہ رہو مال ساڑھا پیران دے حوالے، منڈے نال لے کے دربار تے گیا ہے، جیڑا پیر دے پیر اٹھ گلہ ہے ان کلو دا تاڑا ہے تو کمڑا ہے وہ سوچنا نہیں، با گلے دی لاکھی تے پیر توڑو نہیں رہی ساڑھے مالے دی کیویں کرنی، بولے لو پتر سانو کام نہیں کرنے چاہیے دے جیڑے دین اچ کوئی دی،
ایک مولوی گل کردا تو تواڈے فتوا لا دینا نے بابی تو یہ گل پہ اپیل کردا ہے لہذا ہن ایڈی سوکھی بابیت دا فتوا نہیں لگنا میرے بچوں یہ مینوں بھی پتا سی کہ اتنے گلا لاواں جا تو کسی مرید آنا ہے کو 100 پا ہی چڑھ سی لیکن بیٹا میرے کو دی دلیل ہوندی تو میں لا لینا میرے کو دلیل ہوندی نا انہیں لان دی میں ضرور لانا سی میرے کو دلیل کوئی نہیں سی میں نہیں لایا کوئی بابی سوال کرے ساڑھے میں صرف آستانے تھے وہ کام کرنا ہے جی میرے کو دلیل میں دوجہ کوئی کام نہیں کرنا جیڑا قرآن اور سنت جی دلیل موجود نہ ہوئے وہ ساڑھے آستانے تھے کام نہ ہو اور میں اپنی ڈیوٹی نہیں لائی میں جڑے آستانے تے مفتی صاحب سے نا جڑے لوگاں ساڑھے مریدان فتوہ لکھ کے دے دے انہاں دی ڈیوٹی لائی اللہ نو تے اللہ دے رسول نو گواہ بنا کے مولوی جی تو ڈیوٹی ہے جڑا کام شریعت دے خلاف ہے کھو دی سندس کرنی ہے با شریعت دے خلاف اسی انہوں روکاں گے کوئی سن کیوں آکے دس سے با غلط پہ کر دے ہو تسی دسو تاکہ اسی وہ بند کریں سن شریعت مطلوب ہے سن حضور دا دین پیارا ہے دوری ساری دنیا ہیٹ ہے حضور دا دین اتے میری خواہش تھلے تے دین اتے میری کمائی تھلے تے دین اتے میری اولاد تھلے تے دین اتے میرا گھر کاروبار ہر شے تھلے تے میرے حضور دا دین اتے میری نظر اچھے میری نظر اچھے میرے نبی پاک دا دین سب توتے باقی ساری دنیا اس تو تھلے سیدہ مندے نہیں جن مان لئیے مڑ چھڑ دے نہیں اسی انہاں بندیاں دی طرح نہیں جڑے چیتیاڑی ایدے ہوندے تے شامی ہوندے ہوندے پیو دادا ساری عمر سنی رہا تو پیچھو پتران خیال آیا وہ ساڑھے تل وڈکے ہمیں لگے گئے میں کہ وڈکیاں نے بھی سر پانی پائے ہی کلمہ تو نہیں پڑے آج جڑے تسی لوگ بیٹھے ہو سیدان تو علاوہ وڈے وڈکے مسلمان تے نائے کوئی تا پنجویں چوتھی ستویں تاں پیڑی اچ بندہ لب پونا جن کلمہ پڑھایا گیا سی پہنا کوئی ہندو سی کوئی سکھ سی کوئی جو کوئی پتہ نہیں کی سی تو ان کی سے کلمہ پڑھایا ہے میں ہزار باری آنکھ بیٹھا وہ تھوڑی جی محنت کر کے وہ بندہ تے ڈھونڈ لو جائے تو اڈیا وڈیاں کلمہ پڑھایا یہ وہ آئے مولوی تے مولویاں نہ رڑ جاؤ جو کو درویش ہے تو مڑ درویش نہ رویا کرو یہ شدیاں تبلیغی جماعتاں تے بڑی ہی پیچھے نے اللہ والیاں ادو قدم دھریا ہے جدو کفر آ پورے برے صغیرے انہاں قدم دھریا ہے جنہوں تک دے گئے حضور دا دین ان دے دلے داخل کر دے گئے لاہور داتا صاحب نے ڈیرہ لایا ہے تو پورے پنجاب نو اللہ دے فضل نہ رنگ لا گیا سندھ سید عبداللہ شاہ قاضی ڈیرہ لایا ہے تو پورا سندھ مسلمان فیض پھیلا دیتا اے سادات دے اللہ دے محبوبہ دے کرم نوازیاں یا جو دین ساڑھے کو آیا اسا انہا بزرگان ان کاروبار بڑھا لیا اور فقیر اس چیز دے قائل نہیں میں روز انہا بیلیاں اپنے نال گل کرنا یار مطلب پیسے جوڑ کے کی کرنے ہیں اپنے آپ نوانا انہاں بھی نال شیئر کر رہا پر روٹی کھانی وہ جتھے جائی دے دیسی مرغا دیسی کیوں ہے لب جاندہ جو تو اگاں ہو رہے تو اگاں کی لینا ہے اب تُسی 2000 بندہ بیٹھے ہو تُسی روز ان کھاندے ہو جی بھائی اسی تے روز سویرے شامی سانتے اللہ پاک دیسی کیوں ہوئی دیسی مرغا دینا ہے پھر میں انہاں کھانی ہے جے میں اندر بھی دھرنے سے میری کیڑی لوڑ ہے یہ رہا دے نوکرہ انہاں لنگر جاری کیتا ہے بس اتنا بڑا ہے
دھر درا وہ کرن جنن خطرہ ہوئے وکال مک جانا سن یقین ہے جنہ دے اسی نوکراں مردیاں تا ہی نہیں مکدا تو عزیزو مسئلہ آپ دی خدمت پیش کرنا ہے کہ اللہ نہ منو قبراں والے نہ منو لیکن اللہ نہ منو اللہ ایک ہی ہے قبراں والے اللہ دے ولی نے انہاں دی مزارات دے کوڑ بہ جانا دل وچ روحانی سکون دا باعث بنتا ہے اللہ والیاں دی مزار تے بہنا روح نو سکون دیتا ہے کسے بندے دی قبر تے بھی ادھا گھنٹہ بہ جاؤ وہ پاویں کافر دی قبر ہو فائدہ تو انہوں تھوڑی میری نماز رو سمجھو گے نہیں سمجھو آپ کافر دی قبر تے بہ جاؤ 15 منٹ اندے لوین دے رہا ہے کوئی اور فائدہ نہ ہویا تے اپنی قبر تے یاد اسے ادینہ میں بھی مرنا ہے نفع تے دی قبر تو بھی سن ہو گیا اب اپنی یاد تے اسی آخری منزل ساڈی آیا سی ایتھے ہونا ہے بندہ سیدھا ہو جا تے جے بندہ اللہ دے ولی دی مزار تے بوے تے اوتھے پان دے بھی فائدے نفع حاصل ہوتے لہذا اللہ دے ولی دی مزار تے جایا کرو مزار دے قدماں بہ جاویا کرو الحمد شریف پڑھیا کرو قرآن شریف پڑھیا کرو جتنا قرآن درود عبادت کر سکتے ہو کریا کرو اللہ دی جو دا ثواب اس بزرگ دی رون کریا کرو پھر انہوں نے وسیلے نال اپنے رب کو دعا مانگیا کرو کوئی سمجھ آئی کہ نہیں کوئی کوئسچن اوکے سمجھ آ گیا بھلا اگلی بات جو آپ کو خدمت چند کرنی ہے اہل سنت دا صدیاں تو عقیدہ ہے کہ جیڑی شے دی نسبت حضور نہ ہو جائے اسی ان دے ادب وچ تحقیق نہیں کر دے سمجھ نہیں آئی گل مثال دے جیڑا چمڑا حضور دیاں قدماں نہ لگا ہے سانے تحقیق کرن دی لوڑ نہیں بھئی یہ گاند ہے یہ ہرنی دا ہے یہ مجد ہے یہ اٹھ دا ہے یہ بکری دا ہے جدو سائیاں دے قدماں نہ لگ گیا ہے سان چمڑے دی تحقیق دی لوڑ نہیں ساڑھے ادب آستے نہیں بتے رہے سائیاں نہ جو لگ گیا بس ساڑھی گل موک گئی اینی رمض بھائی صاحب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا ادب رکھنا تے ادب کرنا نہ سن صحابہ ساریاں دے قبائل دا پتہ ہے نہ انہاں دیاں وڈکیاں دا پتہ ہے نہ سن انہاں دیاں عملاں دا پتہ ہے سن اکو پتہ ہے انہاں حضور دا چہرہ ویکھے اللہ انہاں نال قرآن وچ راضی ہو گیا ہے ساتھ اگلی تحقیق ہوندی نہیں گل دی سمجھ رلی ہے کہ نہیں رلی اپنے تو وڈیاں دی تحقیق نہیں کری دی منی لے اللہ قرآن فرما دیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرتا وعجرا عظیما آیت نمبر 2 اللہ فرمان دیں وَقُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى سب صحابہ نڑا اللہ بھلائی دا وعدہ کر دیتا ہے اللہ فرمایا صحابہ نو وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ اللہ صحابہ نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ جتھے اللہ دا قرآن راضی ہون دا اعلان پیا کردا ہے اوتھے ہن تیریاں شاذ روایتاں دی کوئی حقیقت نہیں رہ گئی قرآن کے روایت لے آؤ دے نہیں آیت دی کاٹ روایت نہ کرنی ہے چلو میں جٹ بندے ہو دوڑے تو ڈیرا بنانا بے ایک کلام اللہ دا ایک کلام بندے دا دو میں آپس سے ٹکرار ہیں تو ساں چھڑنا کیڑا بندیاں دا تے ہی طریقہ ہونا چاہیے
تاریخ چ لکھے ہوئے مورخ دے واقعے دی کی اوقات جڑا قرآن اگے آ گیا. ہن فقیر دا جملہ سن لو، ایک قانون تساں جٹاں بھی پاس ہن کر دیتا ہے. اللہ دا قرآن فرماندا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد دے سارے نال والے صلی اللہ علیہ وسلم آپس وچ رحم دل نے تے آپس وچ پیار کرن والے. جدوں قرآن آندا ہے وہ پیار کرن والے ہن ساریاں روایتاں آکھن انہاں وچ لڑائی ہے، وہ لڑائی والیاں روایتاں نو پراں سٹ ہوئے تے قرآن دی آیت نو سینے نال لا کے حضور دے صحابہ دا پیار سندا رہی تے بیان کردا رہے. کیونکہ انہاں روایتاں دا متن قرآن دے نص نال ٹکرا رہا ہے. فلانی لڑائی فلانی لڑائی فلانی لڑائی، سن لڑائیاں دا کسے جج بنایا جی؟ میں نے گل دسو تسی سیانے بندے ہو، جیڑا بندہ تواڈے کول ڈیرا بنائن نہ آوے اوندا بھی گھر بیٹھیاں بن چھڈ دے تے جے کوئی بھرنے تے سیانا جی. تو صحابہ دا تیال دا تواڈے کول ڈیرا گلیا کہ اللہ گلیا ہے یا اللہ دے رسول گلیا ہے؟ با بھنیا ہے بڑے سیانے ہو، کسے گلیا ہے؟ تو ساڈی اوقات کی ہے کہ اسی اماں عائشہ تے مولا علی دے ڈیرے دار بنی؟ ساڈی اوقات ہے کہ اسی اماں عائشہ تے مولا علی دا ڈیرا بنی ہے، انہاں دا ڈیرا اسی بننا ہے؟ اے ساریاں سوشل میڈیا دیاں اور انگریزاں دیاں سازشاں نے کہ مسلماناں فرقہ واریت وچ ملوث کر کے لڑا دیو تاکہ عشق رسول انہاں دے اندر نکل جائے. پتر ایک فقیر دا جملہ سلطانی صاحب نوٹ کر لو، میں تو روز نوٹ کریں جی دے اندر فرقے آ جان ان دے اندر حضور دا عشق نہیں رہندا، جن دے اندر عشق پورا آ جائے حضور دا ان دے اندر فرقے نہیں رہندے. ایوہی تے گل وہ عشق کرنا چاہتے ہیں. یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اور اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. اور افغانیوں کی غیرت دینی کا ہے علاج، ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو. انگریز کی سازش کہ مسلمانان آپس سے لاؤ، اے انگریزاں ان کا نام رکھا ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول. انگریز دا ایک رول ہے، قانون ہے، انہوں دی ایک تھیوری ہے، وہ اندر میں لڑاؤ تو حکومت کرو. ڈیوائیڈ اینڈ رول. آپ پنڈے کو بندہ سیانا نام لاوے نا، وال چودھری، سارے چودھری نہیں ہیں جدے ہوندے، پر کوئی چودھری انگریزاں دے اس رول تے عمل کردے نوں انہاں نوں پتہ لگ گیا نا بھائی جاز انہاں دا ٹبر ساڈے سامنے کھلون والا ہے، ہن اگلے الیکشن وہ وچوں دو نیدو تیار کر دین، دو نیدو تے دوہاں گھراں لڑا چھڑ دین، بھلا ہن دوویں گھر ساڈے ال ٹرے رہو. اینوں سدن ڈیوائیڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور حکومت کرو. تو سن مسلماناں نوں فرقے جس واسطے تقسیم کیتا جاتا. مولوی چھوٹیاں چھوٹیاں بریک بریک چیزاں کڈ لیاوندے تے آندے نہیں دے تے لڑو، ائی دے تے لڑو، ائی دے تے لڑو. جدوں ہلاکو خان نے بغداد تے حملہ کیتا ہے، تاریخ اٹھاؤ تو مسلمان کی پہ کر دیا. مسلمان بغداد دے چوکش مناظرہ کر دے پہ اس دن بھی تے انہاں جدو دروازہ بغداد دا گیٹ کھولے ہیں انہاں مڑ کوئی نہیں پوچھیا با مناظرہ سنی کیڑا ہے تے شیعہ کیڑا ہے تے وابی کیڑا ہے تے دیوبندی کیڑا ہے تے بریلوی کیڑا ہے. انہاں ایکو تلوار نال سارے ان چاہ کے اتھے جت رہے ہیں. بھلا ہن تواڈے مناظرے سنے لگے گئے. کافر نو لا الہ الا اللہ پڑھن والا بندہ چبھدا ہے تو آنے اس گل دی سمجھ نہیں ہوتی. فرقہ واریت کرنے والے مولویاں کدی نہ سنو. انجی میں مجون کھا کھا کے گڑا پھاڑ پھاڑ کے پہ تقریر کر سکتے.
یقین کرو سمجھ نہیں ہوتی میں آرام نال گل کر کھا پائیا وہ نو سمجھ نہیں چاہوں نہیں انہوں دا دل کرتا ہے اسی بندہ ڈھا چھڑیے بھائی انہوں دا نانا لکھیا ہوتا ہے مولوی شعلہ بیان کیوں بنا سر مقرر ہے شعلہ تو شعلہ بیان دا کی مانا شعلہ دا مطلب ہی ہے شعلے تھے آگے لینے تو بھائی دین نو شعلے دے ذریعے نہیں شبنم دے ذریعے پیش کرو دلیل اچھی ہوئے تے آواز اچھی دی ضرورت نہیں ہوندی ہے سرکار جانا جدو مولوی لگتا ہے نا دلیل نکی ہے وہ آواز دا زور پا کے ان تھوڑا جا اچھیاں کرنا چاہتا ہے ہوندی نہیں فقیرو قرآن پاک دیاں درجنوں آیات صحابہ کرام دی صداقت قرآن پاک جو موجود جنہ کچھ میں تلاوت کی تھی آپ انہوں یاد رکھنا بھائی صاحب اور قرآن دی آپ تلاوت دا اگر اعلیٰ حضرت دے ترجمے نال معمول بنا لو ویسے جتنا مرضی پڑھو اور سمجھن آستے صرف 2 آیتاں روز پڑھو اور انہوں پڑھ کے تے انہوں ہوتے اپنے شعور نال غور کرو فیس بک جو 4 گھنٹے پڑھتے رہتے ہو وہ 5 منٹ اپنے اللہ دی آئی کتاب میں پڑھ لیا یہ جڑی آیتاں مولوی پڑھتے نے وچ ہیں یا کوئی نہ انہاں دا کی مطلب ہے کنز الایمان لو پڑھو تاکہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ مالک نے سنتے جی تو سمجھ نہ آئے تو ٹیک لاؤ اور اپنے علاقے دے عالم کو جاؤ عالم انہیں کوئی نہ تھوڑے نہیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اہل سنت کہ عالم کوئی نہیں جڑے ہیں وہ آپ بیمار اور پورے اینڈ میں کوئی سیانے پرانے بابیان دے ہوندے ہیں نیم حکیم خطرہ جان تے نیم مولوی خطرہ تے تواڈیاں پنڈاں میں سارے نیم مولوی نیم مولوی دا صرف اتنا کام میں وہ نماز پڑھائے تے نماز دے بندیاں مسئلے دسے دوجے مسائل واسطے انہوں نے علماء دی طرف ریفر کرے ریفر ٹو اسپیشلسٹ کہ نیم بندہ جدو علاج کرتا ہے وہ بجائے صحیح کرن دے خراب کر چھڑا دور جدید دے فلسفیانہ اور ملحدانہ سوالات دا شافی اور وافی جواب دینا ہر بندے دے وس دا روگ نہیں تو اسی انہاں دی لڑائی بزرگاں دی دے وچ حصہ نہیں لیندے جدو نسبت ویکھ لئیے حضور نال تے ادب کرنے بات ہو گئی حضور دی اہل بیت آل نبی جنہاں حضور دی اولاد ہون دا شرف حاصل ہے انہاں دے بارے اللہ قرآن فرماندے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا انہاں دے بارے اللہ فرماندے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین آل رسول دے بارے اللہ فرماندے سلام علی الیاسین آل رسول دے بارے اللہ فرماندے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آل رسول دے بارے فرماندے ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا آل رسول دے بارے اللہ قرآن فرماندے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون آل رسول دے بارے اللہ نے قرآن فرمایا ہے دنیا والو مسئلہ سمجھ لو آپ پہ نہیں ایسی آل رسول نے بھی منیا ہویا اللہ نے قرآن دے اندر حضور دی آل دا رتبہ بیان کیتا ہے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا آل رسول دی شان اللہ قرآن ہے
تو یہ آیتاں آل دی شان وچ بھی نے، یہ آیتاں اصحاب دی شان وچ، آیتاں ازواج دی شان وچ بھی نے، آیتاں حضور دے شہر مدینہ شریف دی شان وچ بھی نے، مکے دی شان وچ بھی نے۔ سارا قرآن ہی مسلمانوں نو حضور دے چار چفیرے گھماندا ہے جے بندہ سمجھنا سے تیار ہو۔ ساڑھے پرانے بابے میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ بابا جی فرما دے آئے شدہ مدہ زیران زبران سب شان اودی وچ آیا عمل کا خبر نہ کوئی خاصا رمضان پایا۔ اللہ تعالیٰ برکت دے تو اور اللہ تو ہم جزائے خیر نال نوازے بھلے ہو۔ میں اپنے مریداں نا تسی بڑے کرما والے ہو، 100 دیا کرو، 1000 نہ دیا کرو، 100 دے کے تسی راضی ہو جایا کرو تے بھی 100 دے کے راضی ہو جاواں گے۔ انہاں مریداں کو نظرانہ پتھر بڑا ہوتا ہے۔ تسی آپ مزدوری کر دے ہو سارا دن تے شام نو 1500 بنا دے ہو تے 1000 پیر نو دے چھڑے تے راتی بالاں جوگا کی لے جانا۔ پیر نو 100 چاہتے ہو تے پیر راضی ہے تواڈے، واللہ راضی ہے۔ ہاں راضی ہیں تواڈے، 100 بھی دے تے راضی۔ جس مرید کو مال زیادہ ہے وہ زیادہ دے لے، دوجے 10 بھی فدا ہوتے نظرانہ ہو گیا اسی راضی ہو جانے ہیں۔ شیخ دی سنت ادا ہو گئی ہے، 10 روپیے دیتے صلاح دیتے برکت پا۔ یہ نہ سمجھا کرو کہ ساڑھے پیر تاں راضی ہوتے نہیں تھی، انہوں نے بہت پیسے دے۔ تواڈے پیر راضی ہون گے تسی مسجد نماز پڑھن جایا۔ سرکار دی سنت اپنے چہرے تے سجا لو، نماز پڑھ لو، داڑھی شریف رکھ لو، تسبیح ہاتھ وچ پھڑ لو، صورت ویکھیاں بندے دیندار نظر آوے تو پیر راضی ہو۔ آپ نے سمجھ آ گئی؟ جڑے مزدور مرید نے وہ صرف 10 روپیے دیتا کرو، وہ 10 بھی میں لیندہ نا، پر میں آنا تواڈے دل وچ بھی یہ چاہتے نہ رہے باسی شیخ نو نظرانہ نہیں دیتی۔ تسی 10 دیتا کرو، تواڈا 10 امیر مریداں دے لکھ تو بھارا ہے۔ تواڈے 10 روپیے امیر مریداں دے لکھ تو بھی سان پیارے لگن گے۔ بھئی یادگیری ہوندی ہے نا سجنا، اے آپ سارے بچے اے دے عمل کیتا کرو۔ میں نہیں آندا کہ میں اس مرید اللہ روٹی کھانا جڑا دیسی مرغا پکائے، میں دال والے اللہ بھی کھا لینا پاجی۔ ہاں جی، اور میں کدی نہ آکھاں گا کہ پیر گارا ہوئے تو تسی ادھار دیسی ککڑ لے آؤ۔ میں حضور نو گواہ بنا کے آنا، تسی دوری چٹنی بنا کے بھی پیر اگے رکھو تو میرا دل اڈا ہی راضی ہو سی۔ یہ نہ راضی ہوا تو پھر میرے اندر منافقت دین نہیں۔ تو اسی چٹنی بنا کے بھی میرے اگے رکھ کے چیک کر لو کسے دیاڑے برازی ہوندہ ہے یا نہیں ہوندہ۔ خاتیہ لمبردارے مرغا پکائے، ایک کیوں چٹنی بنائے؟ لمبردار چٹنی بنائے ہے مرغا بنائے۔ جیڑا میرا پتر مزدور ہے، غریب ہے، ماڑا بندہ ہے، وہ چٹنی بنا کے اگے رکھے دیا کہ پیرا کھا، پیر کھا کے تو انہوں بکھائے گا، بکھاندہ یا نہیں کھانا۔ میرے بچوں ساڑھا کام تو اللہ دے دین نال جوڑنا ہے، اللہ دے دین نال جوڑنا ہے۔ میں اپنا آرام سے چھڑ کے آتواڑیاں پرچیاں کٹھیاں کرن نہیں ہوندہ۔ یہ دنالو میری نیند اچھی ہے، جیڑی میں ترک کر دینا کہ یار چلنے ہاں کوئی دین بندیاں 10 ساواں گے، کوئی بندیاں اللہ دے دین دی گل سمجھے چاہ جائے گی، کوئی کسے دی وانڈے چاہ جائے گی، کوئی سدھا ہو گیا تو ساڑھا آج دا سون نڑگوں بہتر ہے۔ سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ اے جو تسی لکھے بھی کھیندے پہ اے اندہ ماں نہیں یہ نہیں جڑا تسی بدل۔
ہاں اقبال آخیا نا دین کافر فکر و تدبیر و جہاد، دین ملا فی سبیل اللہ فساد. مننا کوئی نہیں تو اڈے جو کسے ویکھنا ہوئے تو میں وکھائنا آستے تیار 100 بسم اللہ تو 7 بار تو جے کو میں بابی شیعہ کے باگاں آسان بھی کھاتے میں کہنا جی پائی میں پتہ ہی کوئی میں پتہ ہی کوئی تو انو کھانا آستے میرے کو پتہ ہی کوئی نہیں میں ان پڑھ تو انو کھانا میری ڈیوٹی تسی میرے بچے ہو تسی سنی ہو تو انو کھاواں گا جدو ویکھنا چاہو جو ویکھنا چاہو تو اٹھا مسلک سچا ہے قرآن اچ بھی ہے اور نبی دے فرمان اچ بھی پورا ہفتہ پورا مہینہ جو ذہن اچ خیال آوے وہ نوٹ کرتے رہو. اتوار نو میں گھر بیٹھنا آ جاؤ پرچی میرے اگے رکھو میں اپنے بیٹیاں نو انہاں دا ہر ایک دا ریفرنس دیاں گا. اے میرا ڈیوٹی ہے. ہو گیا 2 شعر پڑھ لو جی تبلیغ ہوگی کسی اور بچے گل پوچھنی ٹھیک ہے. تبلیغ سمجھ چاہ گئی میں خلاصہ کر دینا سارا. اللہ ایک 2 نہیں او دے تو سوا حضور دی قبر نو ہی سجدہ کرنا جائز ہے نہیں. حضور خاتم النبی جین نے حضور تو بعد کوئی اور نبی آ سکتا نہیں. قادیانی ہوئے یا کوئی اور ہوئے کوئی حضور تو بعد نبی اسی مننا اسی اس بارے سوچنا ہی نہیں. ساڑھی گل یہ تھے اور حضور دی نسبت والی ہر شہدہ ادب کرنا ہے انہاں دیاں لڑائیاں میں شامل نہیں ہونا. اولیاء اللہ دے نوکراں ولیاں بابیاں مننے لیکن 2 نمبر بابے ساڑھے بابے نہیں. یہ سارا کچرا کٹھا کر کے ساڑھے بوئے کے نہ دھر جاؤ. کچھ بیبیاں دی عادت ہوتی وہ اپنے گھر دا کوڑا بھی دوجے گھر کے کر کے آدھیاں نے نہ دیں وہ اے نوابیاں دی عادت وہ سارے 2 نمبر پیر کٹھے کر کے ساڑھے بوئے کے سٹ جاندے جاندے نا بریلویاں دے بابے نے بھائی سمجھ آئی کوئی تو پائیے سی آنے کچرا پاؤ نہ ٹراکے جا دے پاؤ جتنا 2 نمبر مال ہے اے سارا ٹراکے پاؤ تے کراچی تو پرا سمندر ہے جت اتار کے اورا نہ آ سکتا وہ تھلے جا کے جہاز دا پچھلا بوا کھول کے تے سوا اتن کر سکتا جیسی سنیاں پرچا کرایا تو آٹے تے تمہیں زیمہ بجی آ تو آٹے پیر اسی سمندر سٹھے کہ تُسی پرچا کریں دے پہ میں سوارے سنیاں دا زیمہ دا تُسی بشک سارے بھرو ٹرک لے جا ایسی کوئی انہا دے ذمہ دار نہیں. ساڑھے پیروں نے جس کی ہر ایک ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سے آپ کو سمجھ آئی کہ نہ آئی. اے میرے بچوں دین اے اللہ دا دین اللہ تعالیٰ تو ہم اور برکتاں تھا. اللہ تو اڈے تے راضی ہوئے سرکار دی کرم نوازی ہوئے سائیاں دی تو اڈے تے مہربانیاں ہوئے. اور سارے بھائی آخری بات کر رہے ہیں خلاصہ کہ حضور دی آل اور اصحاب دا اور حضور دی نسبت والی ساریاں چیزاں دا عدب کی تھا. اور سارے میرے بچے نماز پڑھا اپنے چہرے تے سنت رسول سجاؤ اور نمازی ہو جاؤ. میں محسوس کرنا کہ تسی سنی نمازی نہ ہوئے گے نماز پڑھا الحمدللہ اذان ساڑھی اجوڑی تو بھائی سارے ایک باری علامہ شریف 3 باری کول شریف پڑھو. اجازت والد صاحب واسطے دعا پڑھنی نہ تو آپ ایک علامہ شریف 1 باری اور 3 باری کول شریف پڑھ لو. بیان کرنا
بھائی اگر دو شعر پڑھ لو. مصطفیٰ جان رحمت پیلا سلام شمع بز میں ہدایت پہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل فروز ساتھ پیلا سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا سلام شمع بز میں جس کے ماتھے شفاعت کا سیر آ رہا جس کے ماتھے شفاعت کا سیر آ رہا اس جبین سعادت پیلا. لو بھائی صاحبزادہ صاحب تشریف لے آئے. بسم اللہ. صاحبزادہ صاحب 2 منٹ آواز کرن گے اور آپ دعا فرمائیں. اللہ جی. الحمدللہ رب العالمین والا. یا اللہ اپنے محبوب دا صدقہ حضور دی آل پاک اور حضور دی امت دے افراد جتنا پڑھیا سنے اپنی بارگاہ قبول فرما اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حضور ہدیہ عقیدت پیش کرنے قبول فرما. حضور دے صحابہ حضور دے اہل بیت شہدائے کربلا شہدائے بدر و حنین ازواج مطہرات امہات المؤمنین سلف صالحین ائمہ دین. اے اللہ بعدہ اجاز احمد دے بزرگ جڑے فوت ہوئے نے انہاں نو اس کلام دا اصحال ثواب کرنے قبول اور منظور فرما. اے اللہ انہاں دی قبر روشن کر اور جنت الفردوس نصیب فرما. حضور دی زیارت حضور دی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ تمام ساتھی جو موجود نے سب دے ماں باپ دی بخشش و مغفرت فرما. سب تے کرم فرما سب تے راضی ہو جا. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. صلی اللہ تعالی علیہ